نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت جبریل سیریز کے ڈے 4 میں سب سے پہلے جانیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری ملاقات کہاں پہ ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو قرآن پاک میں اس کا ریفرنس ہمیں کون سی صورت میں ملتا ہے، اور وہ صورت دو ہیں، سورۃ تکویر اور سورۃ النجم۔ سورۃ النجم میں کمپلیٹ ڈسکرپشن بتائی گئی ہے اس ملاقات کی بھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبزرویشنز کی بھی کہ کس طرح انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النجم کی کچھ آیات کی بریف تفسیر دیکھیں گے۔ الفاظ کے جو میننگز ہیں، ان ڈیپتھ میننگز میں نہیں جائیں گے، لیکن بیسک میننگز کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النجم کی پہلی جو آیات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بارے میں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ غار حرا میں آتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیا آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بتائی گئی۔ تو وہ آیات سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، جن کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائی ہوئی حالت میں حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور پھر کس طرح سے ورقہ بن نوفل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا خاص میسج لے کے آتا تھا، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو ہم پہلے آڈیو میں، پہلی ڈسکشنز میں جو ہیں وہ لرن کر چکے ہیں۔ اور اب جو وحی کا سلسلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے حضرت جبریل لے کر اب دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اس کو گیپ کہتے ہیں، یعنی کہ فترۃ الوحی، یعنی کہ وحی میں گیپ آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ جو کہ اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا تھا، تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی کہ ایک طرح سے ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ شخص کدھر گیا، جو کہ ورقہ بن نوفل نے بتایا تھا کہ وہ ایک فرشتہ ہے، تو وہ فرشتہ جو ایک انسانی شکل میں آیا تھا تو وہ کہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ دوبارہ مکہ سے غار حرا میں جاتے تھے، جبل نور پہ جاتے تھے، تو ان کو وہ نہیں نظر آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وہاں کی ماؤنٹینز تھی، وہاں کی پہاڑوں میں سے ایک گونج اور ایک ایکو کی آواز آتی تھی، جس کی روایت ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے ایک ایکو سنایا جاتا تھا، میں سنتا تھا، پہاڑ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن ایکچولی کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی آواز تھی جو کہتا تھا یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد بے شک آپ اللہ کے حق نبی سچے رسول ہیں۔ اور لیٹر آن جب جبریل علیہ السلام کی غار حرا میں ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی دفعہ، تو پھر اسی آواز نے ایک اور ساتھ میں بات کہی، اور وہ یہ تھی یا محمد انک رسول اللہ حقا و انا جبریل، اور میں جبریل ہوں۔ تو یہ حضرت جبریل کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، لیکن آپ کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا انکاؤنٹر کہاں ہوتا ہے، یہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ایک دفعہ دوبارہ
غار حرا میں تھے اور معمول کے مطابق اپنی عبادت اور سوچنے کا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ غور کرتے تھے، سوچتے تھے زندگی کا کیا مقصد ہے، کیوں اس طرح سے میرے قبیلے والے لڑتے ہیں، ان کو میں اخلاقی رسائل میں سے کیسے نکالوں، کیسے ایک اللہ کی طرف ہم کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو ان تمام چیزوں کی سوچ بچار سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن غار حرا سے واپس نیچے اتر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان کا جو ہورائزن ہوتا ہے جس کو ہم افق کہتے ہیں، اور افق وہ جگہ ہے جہاں پہ زمین اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، تو وہ مل نہیں رہے ہوتے لیکن ہماری آنکھوں کا ایک طرح سے وہ ایلیوژن ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے وہ مل رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پہاڑ سے اتر رہے ہیں، اور اترتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فل انجیلک فارم میں دیکھا، یعنی کہ ایک فرشتے کی فارم میں دیکھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم انسان، یعنی کہ ہم ایک انسان کو نہیں دیکھ رہے، ایک ٹال اور ہائی انسان کو نہیں دیکھ رہے، انسانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے، ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ یعنی کہ امیجنیشن میں، اور ایک ہوتی ہے اصلی ہماری جو آئیز ہیں، سر کی آنکھوں سے ایک فرشتے کو ایک فرشتے کی فارم میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک انسان کی فارم میں آئے تھے غار حرا میں، لیکن اب وہ ایک فرشتے کی فارم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے گھبراتے ہیں، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل کو دیکھا تو وہ پورے کے پورے آسمان پہ چھائے ہوئے تھے، پورا ہورائزن، پورا افق، جس کو افق المبین بھی کہا گیا اور افق الاعلیٰ کہا گیا۔ تو سورۃ النجم کے اندر اس کو افق الاعلیٰ کہا گیا، جبکہ سورۃ تکویر میں اس کو افق المبین کہا گیا۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا افق صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے کورڈ ہے، ان کے پر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 ونگز ہیں، 600 پر ہیں، اور ان پروں میں سے کانسٹنٹلی روبیز اور پرلز گر رہے ہیں، اور پورا مطلب یعنی کہ اتنی ہائٹ تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی، یعنی کہ ہائٹ اور والیوم، ان کا ویٹ سب کچھ اس میں آکیوپائڈ، یعنی کہ کمپلیٹلی جو ہورائزن تھا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھا، لیفٹ سائڈ پہ دیکھا، تو ہر طرف ان کو صرف اور صرف حضرت جبریل نظر آئے علیہ السلام۔ تو یہ جو سین تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ایک طرح سے ڈسٹربنگ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے کبھی اس طرح سے فرشتے کو نہیں دیکھا، کبھی ان کو پوری ہیومن فارم میں کبھی امیجن نہیں کیا کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ حالانکہ جو ان کا عربس کا جو ایک کانسیپٹ تھا، اس زمانے کے جو مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ان کا اندازہ ان کو تھا کہ فرشتوں کے کچھ پر ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس طرح سے پوری ہیومن فارم میں دیکھا، انجیلک فارم میں یعنی کہ فرشتے کی فارم میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے، اور گھبرانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے سیڑھی پہاڑ سے اترتے ہوئے، جیسے ہم تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہیں تو ہم جیسے کبھی گر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہکلاہٹ اور بکھلاہٹ کے اندر ہوتے ہوں، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تمام واقعہ ہمیں حضرت عائشہ سے ملتا ہے روایت میں، کہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھتے ہیں، اور اسی طرح جیسے پہلے گھبراہٹ ہوئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک انسانی فارم میں دیکھ کے، اور جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے بھینچا، ہگ کیا، ٹائٹ سکویز کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تھرڈ ٹائم جب انہوں نے مجھے ہگ کیا تو مجھے لگتا تھا کہ میری بہت زیادہ قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، اتنے زور سے ہگ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آئے تھے گھبرائے ہوئے تو کہہ رہے تھے زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑھا دو، چادر ڈال دو میرے اوپر، لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکنڈ ٹائم
جبریل علیہ السلام کو پوری فرشتے کی فارم میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دثرونی دثرونی، اور یہی اسی سے ہم دیکھتے ہیں سورۃ المدثر کی جو پہلی آیات ہیں وہ آتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی گود میں سر رکھ کے کانپ رہے ہیں، اور دثرونی کا اس سے مراد ہے مجھے اڑھا دو، مجھ پہ ڈال دو، یعنی کہ ایک جو زملونی کہتے ہیں، زمل کہتے ہیں ریپ کرنا کسی کو کمفرٹ کے ساتھ آرام سے، جیسے بچوں کو مائیں رات کو کہتی ہیں کہ آرام سے سو جاؤ، کمفرٹڈ سو جاؤ آرام سے، لیکن جو دثرونی ہے اس میں ہوتا ہے کہ جلدی کرو مجھے اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں جو عربی ماہرین ہیں، جو لسان کے اور جو ماہر زبان ہیں، وہ کہتے ہیں دثرونی میں ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے کہ خوف، گھبراہٹ اور سردی اور کسی چیز کی وحشت کو ایک دم سے آپ جب ڈر کے اور کانپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو وہ ایک اور طرح کی کپ کپی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ریکویسٹ کی کہ دثرونی، میرے اوپر جو ہے وہ جو کپڑا ہے، جو لحاف ہے، اس کو اڑھا دو، چادر اڑھا دو، کیونکہ مجھے خوف کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ ٹائم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکنڈ وہی نازل ہوتی ہے۔ جو اسکالرز ہیں، جو قرآن پاک کی ترتیب نزولی میں میجورٹی آف دا اسکالرز کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات اتری ہیں وہ سیکنڈ ٹائم جو اتری ہیں وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں، اور کچھ اسکالرس کا خیال ہے کہ نہیں، سورۃ القلم کی آیات تھیں، واللہ عالم۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی جو آغوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جب سر رکھا ہوا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو پیغام دیتے ہیں وہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی کہ اے لحاف میں یا کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ تو یہ کچھ آیات تھیں سورۃ المدثر کی، کچھ آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی جب وہ کمفرٹ کے لیے وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ ان کو وہ آیات دی گئیں، اور یہ بالکل سٹارٹ کی آیات ہیں سورہ مدثر کی، جو مکی آیات ہیں، اور اس طرح سے وحی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طویل حدیث روایت ہے، اور وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہیں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنی شروع ہو گئی تھیں۔ سورۃ العلق، سورۃ القلم، سورۃ المدثر، سورۃ المزمل، سورۃ الضحیٰ، سورہ الم نشرح۔ تو یہ کچھ آیات ہیں، کچھ صورتیں، اور ان کی کچھ ابتدائی آیات جو ہیں وہ مکی دور میں اس طرح سے آنی شروع ہوئی تھیں، اور اس کے بعد سے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو پھر وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے مانوس ہو گئے تھے، یعنی کہ یوز ٹو ہو گئے تھے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت جبریل سے گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، اور بلکہ اب ان کو انتظار ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کب وحی لے کے آئیں گے۔ تو وحی لے کے آنے کا جو سلسلہ تھا اس میں بھی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی تو شدید سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ٹھنڈے پسینے سے بھیگ جاتے تھے، اور بہت وزن محسوس کرتے تھے وحی کا خود پر۔ اور اگر کسی صحابی کے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے کبھی صحابہ کرام محبت اور عقیدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں مبارک اپنے اوپر رکھتے تھے کہ کمفرٹ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل فیلنگ ہو، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی تو وہ وحی کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی جو باڈی پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، وہ ہماری جو جسم کا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اتنی بھاری وحی کا وزن ہوتا تھا۔ یعنی کہ آپ ہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ کتنی، یعنی کہ عرش سے آ رہا ہے، اور عرش سے کون لے کے آ رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ کلام صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو امانت کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتار رہے ہیں۔
تو وہ جو کیفیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہوتی تھی اس طرح کی بھاری ہوتی تھی، اور جو صحابہ پاس ہوتے تھے ان کو بھی اس کی ایک محسوس ہو رہی ہوتی تھی، ہیوینس فیل ہو رہی ہوتی تھی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سواری پہ سوار ہوتے تھے تو فرماتے ہیں صحابہ کرام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو سواری تھی اگر اونٹ کی ہوتی تھی تو اونٹ دھنسنے لگتا تھا، اور زمین پہ بالکل وہ اونٹ کی جو نیز ہوتے ہیں کمپلیٹلی بینڈ ہو کے وہ سینڈ پہ لیٹ جاتا تھا اونٹ کے، اس پہ اتنا وہی کا وزن ہوتا تھا۔ اور سردیوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے پسینے میں بھیگے ہوئے ہوتے تھے وہی کی اس کی انٹینسٹی سے۔ تو آگے وہی کی فارم کیا تھی، کس طرح سے وہی آتی تھی، اور کیا اس کی وائبریشنز اور ڈیوائن فیلنگز تھی، ان شاء اللہ تعالی ہم ان کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ النجم کی کچھ پہلی آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ان کی ملاقات کے بارے میں۔ اور یہ آیات جو اتری یہ مکی دور کی صورت ہے۔ سورۃ النجم بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع اور چھوٹی صورت ہے، مگر اس کی آیات بہت پاورفل ہیں۔ اور جو مکی صورتیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز بیاں ہے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل رائٹ ان دا بلز آئے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، کوئی اس میں لمبی آیات نہیں ہیں، چھوٹی آیات ہیں، لیکن چھوٹی آیات کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں، ان میں لنگوسٹک اور بلاغہ کی بہت انٹینسٹی ہے، اس لیے ہر لفظ کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور ذہن کا کھلنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اپنی حمد میں یا نعتیہ اشعار میں تو لے آتے ہیں لیکن ہمیں ان کا میننگ نہیں پتہ ہوتا۔ تو ان شاء اللہ تعالی ہم سورۃ النجم کی ان آیات کو جو پہلی آیات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہمیں سورۃ النجم میں، کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اپنی فل فرشتے کی فارم میں تھے، انجیلک فارم میں تھے، اینجل کی فارم میں تھے۔ تو میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھوں گی سورۃ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النجم جو ہے 27 جو ہمارا قرآن پاک کا 27 جز ہے اس کی سورہ ہے اور مکی سورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ النجم میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی یا ستاروں کی جب وہ غائب ہو جائیں یا وہ غائب ہونے لگ جائیں، وہ گر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یہ بہت طویل ٹاپک ہے، میں صرف بریف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ بہت ہی زیادہ سپرسٹیشیس ہوتے تھے اور بہت ہی زیادہ ستاروں کی موومنٹ، ستاروں کا گرنا، اور جو آپ یہ دیکھیں ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب ستارے ٹوٹتے ہیں گرتے ہیں تو دعا مانگنی چاہیے، وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ اس وقت کے مشرکانہ توہم پرست عربوں سے چلی آ رہی ہیں، اس زمانے کے کلچرل میں یہ چیزیں تھیں انڈرسٹینڈنگ میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس اپنا قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہک گئے ہیں یا ان کو کوئی مس گائیڈ کرتا ہے، ان کے پاس کوئی جن آتا ہے، کوئی ان کے خیال میں جن آتا تھا، فرشتہ نہیں وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی جن آتا ہے اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی باتیں ڈالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفسانی خواہشوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح لگتی ہے، سمجھ آتی ہے تو وہ بس کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کا کانٹیکسٹ تھا۔ تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے پھر اتارا سورۃ النجم کو، حضرت جبریل علیہ السلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس صورت کو لے کے آتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں ایک ستارے کی بھی، اور ون نجم سے مراد کلیکٹیولی بھی، دا ہول اسٹارز کانسٹلیشن جو ہوتی ہے، تو اس کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جب وہ غائب ہو جائیں یا غائب ہونے لگے ایک ستارہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں ہے تمہارے صاحب یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے جو صاحب ہیں تمہارے ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ صاحب کہتے ہیں ایک ایسا دوست جو تمہارے ساتھ، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کو ہم کہتے ہیں دن رات کا جو یار ہو، جو دن رات کا دوست ہو، تو وہ ایسے دوست کو صاحب کہتے ہیں عربک میں۔
تو جو تمہارا صاحب ہے، صحابہ بھی اسی سے نکلا ہے، اصحاب الکہف بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ ساتھ میں تھے، اصحاب الکہف کہف کے ساتھ یعنی کیو کے ساتھ تھے، تو اسی لیے ان کا نام اصحاب الکہف ہو گیا۔ اور اصحابہ کرام کو اصحابہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو اس لیے انہیں اصحابہ کہتے ہیں، یا ایک کو صحابی کہتے ہیں۔ تو جو تمہارا صاحب ہے، تمہارا جو رفیق ہے، ما ضل، وہ بہکے نہیں ہیں، دلال میں نہیں گئے، وہ کنفیوزڈ نہیں ہیں، وما غوا، اور نہ وہ غوا ہوئے ہیں۔ غوا جو ہے نا، یہ دلہ سے زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے، اور غوا سے مراد ہے کہ بھٹک جانا، یعنی کہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیریفیکیشن اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ اوفینسو ہو کے ڈیفینسو ہو کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈیفینس میں آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جو آپ کے نبی ہیں، جو آپ کے صاحب ہیں، یعنی کہ صاحب سے ایک مطلب ہوتا ہے جو وہ ساتھی جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے، یا سردار، تو جو آپ کے سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو یہ بہکے ہیں اور نہ ہی یہ بھٹکے ہیں، یہ بالکل جو باتیں کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 3، وما ینطق، نطق کہتے ہیں اسپیچ کو، اپنی طرف سے بولنا، تو وما ینطق عن الہوا، اور یہ اپنی طرف سے کوئی بھی خواہش کی بات نہیں کرتے کہ جو ان کے دل میں، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ جو دل میں آیا ہے بولے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے محاورے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کا نہیں کہہ رہے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ کچھ کہا جاتا ان سے، ان پہ جو بھی آتا ہے یہ وحی کیا جاتا ہے، ان کی طرف صرف اور صرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں بہت پاورفل اور بہت خوبصورت آیات ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن کو کلیئر کر دیا کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ بالکل بھی بھٹکے نہیں ہیں، بالکل بھی کنفیوزڈ نہیں ہے، دلہ کا مطلب ہے کنفیوژن کا شکار ہونا، نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں، جو بھی کہا جاتا ہے ان کی طرف وہ وحی کیا جاتا ہے۔ اب یہ وحی کی کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 5، علمہ شدید القویٰ، اس نے اسے سکھایا، اس نے یعنی کہ حضرت جبریل نے اسے سکھایا، اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس لیے عربک گرامر کا نالج لینا بہت ضروری ہے کہ ایک لفظ ہے علمہ، علمہ کا مطلب ہے اس نے اسے سکھایا، تو اب اس نے کون ہے اور کس کو سکھایا، یہ پھر ہمیں کانٹیکسٹ پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا۔ تو کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اس نے اسے سکھایا، اور اب کیا جو سکھانے والا ہے وہ کون ہے، شدید القویٰ، یعنی کہ حضرت جبریل کی طرف اشارہ ہے کہ شدید سخت بہت ہی زیادہ طاقتوں والے فرشتے نے اس کو سکھایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ٹیچ کیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بہت ہی شدید القویٰ، بہت ہی، اردو میں بھی ہمارے یہی ورڈ ہوتے ہیں، بہت ہی پاورفل مائٹی شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ النجم آیت 6، ذو مرہ فاستویٰ، ذو مرہ، ذو کا مطلب ہے پوزیس کرنے والا، یعنی کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کو کہتے ہیں ذو مرہ، یعنی کہ مرہ والا۔ ذو مرہ کا آپ ایسے دیکھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ذو القرنین، یعنی کہ دو قرنین والا، یعنی کہ دو ہارنز والا، جس کے دو سینگ ہوں۔ اسی طرح ذو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پوزیس کرنا، تو جیسے ہم کہتے ہیں اسپائڈر مین، بیٹ مین، تو عربک میں اس طرح سے اس شخص کے ساتھ یا اس شخصیت کے ساتھ ذو آ جاتا ہے، یا آ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ابو بکر، ابو لہب، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لہب کے ابو ہیں یا بکر کے ابو ہیں، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پوزیس کرنا، تو وہ ایک کوالٹی ہوتی ہے، اسم سے فائز کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ذو مرہ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ طاقتوں والا، یعنی مرہ جو ہے نا، قوہ بھی وہی ہے مرہ، لیکن مرہ کہتے ہیں ٹفنس کو، اور یہ پہلے بھی جیسے ہم نے مینشن کیا تھا کہ جو مرہ ہے اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے مرر، میم رے رے، مرر کہتے ہیں ٹریولنگ کو، چلنے کو، مرور کہتے ہیں ایک چلنے والی جگہ، اور مرر کا جو ایک مطلب ہے وہ ہے بہت زیادہ ٹفنس، ہارشنس، یعنی کہ آپ میں بہت زیادہ طاقت ہو۔ تو حضرت جبریل کے ساتھ اللہ نے ذو مرہ کیوں کہا کہ یہ بہت ٹفنس والے، بہت اسٹرینتھ والے ہیں، کہ جب یہ ٹریول کر کے آتے ہیں اوپر اللہ کے عرش سے 7 آسمانوں کو ٹریول کرتے ہوئے،
زمین پہ آتے ہیں اور اتنے آرام سے آ کے لینڈ کرتے ہیں کہ کوئی تھکاوٹ کے آثار نہیں ہوتے، بالکل تھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تو ذرا سی بھی ٹریولنگ کریں، ایک سٹی سے ہم دوسرے سٹی میں جائیں، چاہے جتنی بھی کمفرٹیبل فلائٹ ہو، جتنی بھی بورڈنگ پاس آپ کا آرام سے فاسٹ ٹریک ہوا ہو، چاہے جتنی بھی آپ کی اے کلاس، گولڈن کلاس، بزنس کلاس ہو، پھر بھی ٹائرڈنس ہوتی ہے، چاہے آپ کے پاس بالکل لگیج بھی نہ ہو۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی طاقتوں والے شخصیت ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیچر ہیں، کیونکہ علمہ میں مراد ہے اس نے اسے سکھایا، یعنی سکھانے سے مراد ہے وہی سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرسٹ ٹیچر اللہ تعالیٰ ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیچ کرنا ہے، لیکن اس میں جو کلام ہے، جو قرآن پاک کا حصہ یا وحی کا جو پارٹ اللہ تعالیٰ کی فرشتے لے کے آ رہے ہیں، وہ جو درمیان کے ٹیچر ہیں، جو درمیان کی ایک انٹرمیڈیری ہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے جو فرشتوں میں جو اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کا کلام، ایک ٹیچر کا جو میسج ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ وہ شدید القوا ہیں، ذو مرہ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ایسا طاقتوں والا فرشتہ لے کے ہے جو شدید ہے، بہت قوت والا ہے، بہت طاقت والا، ٹف، اسٹرانگ ہے۔ فاستوا، فا یعنی پھر، آفٹر ورڈز یعنی کہ فا جو ہے اس کے لیے آتا ہے پھر۔ فاستوا، فاستوا جو ہے نا، استوا یعنی کہ کھڑا کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ خود کو لینڈ کر کے بیلنس کرنا۔ استوا یعنی کہ سوی کہتے ہیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا۔ تو مطلب آپ کو یہ قرآن پاک جو ہوتے ہیں تفسیر والے اور ترجمے والے، اس میں ہوگا کہ اس نے قصد کیا، یا وہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، لیکن استوا کا مطلب ہے کہ اس نے یعنی کہ وہ لینڈ کیا۔ کوئی چیز لینڈ کرتی ہے، جیسے آپ دیکھیں پرندے لینڈ کرتے ہیں تو وہ لینڈ کر کے ایک دم سے نہیں مطلب سٹاپ ہو جاتے، وہ تھوڑا سا لینڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا جو لینڈنگ کے بعد جو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں، یا پلین بھی بریک کرتا ہے، پھر ایک دم سے لینڈ کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ پہلی ملاقات حضرت جبریل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہیں، کہ جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو پوری فرشتے کی شکل میں دیکھا ہے غار حرا سے اترتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستوا، تو اب انہوں نے حضرت جبریل نے وہ لینڈ کی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے حدیث نریشن سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ بیٹھے ہیں، وہ ایک تھرون پہ بیٹھے ہیں، ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ان کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اب جب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پر پھیلے ہوئے، تو پورا کا جو پورا افق ہے، پورا ہورائزن، وہ سارا کورڈ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی کو ہی آگے بتاتے ہیں ہمیں سورۃ النجم آیت نمبر 7 میں، وَهُوَ بِأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وَهُوَ اور وہ یعنی کہ حضرت جبریل، بالافق الاعلیٰ وہ سب سے بلند کنارے پہ تھا، یعنی کہ کنارے سے مراد ہے ہورائزن پہ تھا، یعنی کہ سب سے بلند، سب سے جو بلند، یعنی کہ ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں تحد نگاہ، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، وہاں تک جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دیکھ رہے تھے تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے حضرت جبریل علیہ السلام کے افق الاعلیٰ، یعنی کہ آپ دیکھیں اوپر جب ہم دیکھتے ہیں نا، ہورائزن اوپر ہوتا ہے، تو پورا آسمان سب کچھ حضرت جبریل علیہ السلام سے کور تھا، اور ابھی وہ بیٹھی ہوئی پوزیشن میں تھے، اور بیٹھے ہوئے جب وہ پوزیشن میں تھے تو اسی تھرون کے اوپر انہوں نے پورا آسمان اور پوری زمین کا جو پانی یا جو بھی ایریا ہے وہ سارا کور کیا ہوا تھا، مشرق مغرب صرف اور صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے کور تھا۔